ایک خوبصورت سرسبز اور روشن جنگل میں ہر طرف زندگی مسکرا رہی تھی۔ صبح کا سورج درختوں کے بیچ سے سنہری شعاعیں بکھیر رہا تھا۔ پرندے خوشی سے چہچہا رہے تھے، جانور سکون سے گھوم رہے تھے، لیکن اس خوبصورت دنیا کے پیچھے ایک بڑا خوف چھپا ہوا تھا۔ جنگل میں ایک بہت بڑا مگر بے وقوف شیر بھی رہتا تھا۔ وہ روزانہ ایک بڑی چٹان پر کھڑے ہو کر زور زور سے دھاڑتا، جانوروں کو ڈراتا اور ہر وقت خود کو سب سے زیادہ طاقتور اور عقل مند سمجھتا تھا۔ وہ کہتا، میں جنگل کا بادشاہ ہوں، سب میرے حکم پر چلیں۔ جانور روز خوف میں جیتے تھے اور ادھر ادھر بھاگتے تھے۔ آخرکار ایک دن تمام جانور اکٹھے ہوئے۔ ہرن نے کہا، اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو شیر ایک دن پورے جنگل کو تباہ کر دے گا اور ہم سب کو کھا جائے گا۔ بہت سوچ بچار کے بعد فیصلہ ہوا کہ روزانہ ایک جانور شیر کے پاس جائے گا تاکہ باقی جانور بچ جائیں۔ پھر باری آئی ایک چھوٹے مگر عقل مند خرگوش چنو کی۔ اس نے ہاتھ اٹھایا اور مسکرا کر بولا، مجھے جانے دو، میرے پاس ایک ایسا طریقہ ہے جس سے ہم ہمیشہ کے لیے شیر سے چھٹکارا پا لیں گے۔ جانور حیران ہوئے مگر انہیں امید بھی ملی۔ خرگوش جنگل کے راستے پر آہستہ آہستہ چل پڑا۔ وہ جان بوجھ کر دیر کر رہا تھا اور آہستہ چل رہا تھا تاکہ شیر کو غصہ آ جائے۔ آخر کار وہ شیر کے پاس پہنچا تو شیر اسے دیکھ کر غصے سے دھاڑا اور کہنے لگا، تم نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ کیا مجھے مذاق سمجھتے ہو؟ خرگوش بڑی نرمی سے بولا، بادشاہ سلامت، میں وقت پر نکلا تھا، لیکن راستے میں ایک دوسرے شیر نے میرا راستہ روک لیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اصل بادشاہ تو میں ہوں۔ کیا؟ میری سلطنت میں دوسرا شیر؟ مجھے فوراً دکھاؤ، شیر نے سنتے ہی کہا۔ خرگوش اسے جنگل کے آخری حصے میں لے کر چل پڑا، جہاں پر ایک بہت پرانا اور گہرا کنواں تھا۔ خرگوش کنویں کے پاس پہنچ کر اس کی طرف اشارہ کرنے لگا کہ وہ اندر چھپا ہوا ہے۔ شیر نے کنویں میں جھانکا تو اسے پانی میں اپنا ہی عکس نظر آیا، لیکن بے وقوف شیر کو لگا کہ یہ کوئی دوسرا شیر ہے۔ اس نے زور سے دھاڑا اور کنویں سے گونج واپس آئی۔ شیر نے سوچا کہ دوسرا شیر بھی اسے للکار رہا ہے۔ غصے میں پاگل ہو کر وہ چلایا، اگر تو بادشاہ ہے تو باہر آ، اور بغیر سوچے سمجھے زور سے کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ ایک زوردار چھپاس کی آواز آئی اور شیر ہمیشہ کے لیے پانی میں ڈوب گیا۔ خرگوش نے سکون کی سانس لی اور فخر کے ساتھ واپس جنگل کے جانوروں کے پاس آ گیا۔ سب جانور خوشی سے ناچنے لگے اور انہوں نے خرگوش کو کندھوں پر اٹھا لیا۔ اب جنگل پھر سے امن اور خوشحالی کی جگہ بن چکا تھا۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں جو اخلاقی سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ عقل طاقت سے زیادہ قیمتی ہے اور غصہ ہمیشہ نقصان کا سبب بنتا ہے۔